السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات۔ ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح سے ہیڈ لائن سے۔ سیریا میں صدر بشار الاسد نے مزید علاقے کھو دیے، حما شہر پر باغیوں کا مکمل قبضہ۔ باغی فورسز نے گورنر ہاؤس سیرین ایئر فورس کے ایئر بیس پر بھی قبضے کا کیا تھا۔ یمنی تحریک انصار اللہ کے قائد عبد المالک الحوثی کا بڑا دعویٰ، کہا اسرائیل اور امریکہ نے غزہ میں اپنے نئے ہتھیاروں کا کر دیا ہے استعمال، جس سے لاشیں ہو جاتی ہیں ڈسالو۔ افغان خواتین کے میڈیکل ایجوکیشن پر طالبان کی پابندی کو لے کر عالمی تنقید جاری۔ اب خود مشہور افغان کرکٹرز راشد خان اور محمد نبی نے حکومتی فیصلے کو بتایا انتہائی غیر منصفانہ۔ یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے بنگلہ دیشی ہندوؤں پر ظلم کو ہندوستانی مسلمانوں سے جوڑا۔ اسد الدین اویسی نے کہا، یوگی کا بیان کافی خطرناک، اس کے لیے ہندوستان کا شہری کیسے ذمہ دار؟ ملک میں گھولا جا رہا ہے نفرت اور کمیونل وائلنس کا زہر۔ بی جے پی لیڈران کٹیں گے اور بٹیں گے کی کر رہے ہیں بات۔ راگنی نائک نے کیا بی جے پی پر شدید تنقیدی حملہ۔ اور راجیہ سبھا میں کانگریس ایم پی ابھیشیک منو سنگھوی کی سیٹ کے نیچے سے نوٹوں کا بنڈل ملنے سے ہنگامہ۔ کانگریس لیڈر نے الزامات سے کیا انکار، راجیہ سبھا چیئرمین نے دیا جانچ کا حکم۔ اور پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ملک شام میں حکومت مخالف باغی فورسز اور سیرین آرمی کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ سیرین باغیوں نے حما شہر پر قبضہ کر لیا۔ شامی فوج کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ حما شہر میں باغیوں کے داخلے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیرین ریبلز کی جانب سے گورنر ہاؤس سیرین ایئر فورس کے ایئر بیس پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مرکزی جیل سے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ دارالحکومت دمشق میں داخل ہونے والا ڈرون طیارہ سیرین آرمی نے تباہ کر دیا ہے۔ سیرین آرمی کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ اس نے حما شہر سے انخلا شروع کر دیا ہے، جو ملک کے مرکز میں علامتی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ ادھر حزب اللہ نے سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کے ساتھ حمایت جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپوزیشن کی فورسز کے مقابلے میں سیرین گورنمنٹ کے ساتھ شامل رہیں گے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے وعدہ کیا ہے کہ لبنانی گروپ ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر کی جانب سے پیش قدمی کے دوران شامی حکومت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد المالک الحوثی نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے لوگوں کے خلاف نئے امریکی ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا، جو کہ لاشوں کو ہوا میں ہی تحلیل کر دیتے ہیں۔ اسرائیل اور واشنگٹن نے غزہ کی پٹی کے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے اور وہ غزہ کے نہتے عوام پر اپنے مہلک ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسرائیلی دشمن ہماری قوم کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہے، کیونکہ اس کے بغض اور نفرت کے ساتھ وہ انسانی، اخلاقی اور مذہبی اقدار سے عاری ہے۔ عبد الملک الحوثی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے شدید دشمنی کی حقیقت سے آگاہی بہت ضروری ہے، تاکہ دشمن کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہ رہے جو ان کے لیے خطرہ ہے۔ چین کے ساتھ کشیدگی کے درمیان اب امریکہ نے ایران پر پھر ایک مرتبہ پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والی مزید 35 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اس بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران غیر قانونی طور پر تیل بیچ کر پیسہ کما رہا ہے اور اس رقم کو وہ جوہری پروگرام، میزائل اور ڈرونز کی تیاری پر لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان ایرانی کمپنیوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کے بعد اب ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈرز عمر ایوب اور سابقہ صوبائی وزیر راجہ بشارہ سمیت کئی لیڈروں کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔
اینٹی ٹیررسٹ کی خصوصی عدالت کی جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے حاضر 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کی ہے، جس میں ملزمان پر بغاوت، دہشت گردی، اقدام قتل، توڑ پھوڑ، جلاؤ، گھیراؤ اور سازشانہ مجرمانہ الزامات کے تحت فرد جرم عائد ہے۔ عمران خان سمیت تمام ملزمان نے ان الزامات سے انکار کر دیا ہے۔ افغانستان کے مشہور کرکٹرز راشد خان اور محمد نبی نے حکمراں طالبان خواتین کی طبی تعلیم اور تربیت پر عائد پابندی پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومتی فیصلے کو انتہائی غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی T20 کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان نے ایکس پر لکھا کہ اسلامی تعلیمات میں تعلیم مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مرد اور خواتین دونوں پر علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ قرآن میں علم کے حصول کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے اور مرد و خواتین دونوں کے لیے یکساں روحانی علم کی اہمیت تسلیم کر لی گئی ہے۔ انگریزی اور درری زبان میں اپنے پوسٹ میں انہوں نے مزید لکھا کہ ڈاکٹروں اور نرسز کی کمی انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ اس سے سیدھے طور پر ہیلتھ سسٹم اور خواتین کا وقار متاثر ہوتا ہے۔ قزاقستان میں اب حکومت نے شادی کے لیے دلہن کے اغوا کرنے کی روایت پر لگام لگانے کی تیاری کر لی ہے اور اس کے لیے سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ شادی کے لیے دلہن اغوا کرنا کرغزستان اور قازقستان کے دیہی علاقوں میں عام ہے اور ایسے واقعات کو ایک قدیم روایت قرار دے کر عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قزاقستان کے قانون ساز بینوف نے اس معاشرے کا ایک اہم سلگتا ہوا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ اغوا کے بہت کم مقدمات عدالت میں لائے جاتے ہیں، کیونکہ قانون متاثرین کی مؤثر مدد کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ قزاقستان اور کرغزستان کے دیہی معاشرے میں شادی کے لیے دلہن اٹھانے کی روایت بہت پرانی ہے، اگرچہ کہ کرغزستان کی حکومت نے سال 1994 میں اسے غیر قانونی قرار دے دیا تھا، لیکن میڈیا رپورٹس کے مطابق دیہاتوں میں آج بھی ہر 3 میں سے 1 لڑکی کی شادی اسے زبردستی اٹھا کر کی جاتی ہے۔ شادی کے لیے دلہن کڈنیپ کرنے کی روایت سب سہارا افریقہ اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے زیادہ پسند کیا جاتا رہا ہے۔ اب مغربی ملک انگلینڈ میں اس نام کے چرچے ہیں۔ سال 2023 میں انگلینڈ اور ویلز میں نومولود لڑکوں میں مقبول ترین نام محمد رہا ہے۔ برطانوی محکمہ شماریات ONS کی جانب سے جاری ڈیٹا کے مطابق محمد انگلینڈ اور ویلز میں لڑکوں کے لیے مقبول ترین نام بن چکا ہے۔ در حقیقت اگر تمام نومولود لڑکوں اور لڑکیوں کے ناموں کی مجموعی لسٹ کا جائزہ لیا جائے تو محمد نام سر فہرست رہا۔ اس سے قبل سال 2022 میں یہ دوسرا جبکہ سال 2021 میں 5واں مقبول ترین نام رہا تھا۔ سال 2016 سے محمد نام ٹاپ 10 ناموں میں شامل رہا ہے۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ یوپی کے CM یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ 500 سال پہلے بابر کے ایک سپہ سالار نے ایودھیا میں کچھ کام کیے، سنبھل میں بھی کچھ ایسا ہی کیا، اور آج بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے وہ سب یہی ہو رہا ہے۔ تینوں کا عمل اور DNA ایک ہی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس متنازع بیان کو لے کر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اس معاملے پر مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اسد الدین اویسی نے ایکس پر طویل پوسٹ کیا۔ انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہندوستان کا شہری کیسے ذمہ دار ہے، اور BJP حکومت نے
بنگلہ دیش میں ایک عہدے سے برخاست کی گئی بنگلہ دیشی لیڈر کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ اسد الدین اویسی نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ یو پی کے سی ایم نے واقعی خطرناک اور قابل اعتراض بات کہی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کا بنگلہ دیشی ہندوؤں سے کیا لینا دینا ہے؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہندوستان کا شہری آخر کیسے ذمہ دار ہے؟ اسد الدین اویسی نے آگے کہا کہ سی ایم سنبھل معاملے کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ عدالت میں زیر غور ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ بابری مسجد کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں کوئی مندر نہیں توڑا گیا تھا۔ آپ کس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے؟ کانگریس ترجمان راگنی نائک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مودی، یوگی اور دیگر بی جے پی لیڈروں کی جانب سے نفرت پھیلانے پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک میں کمیونل وائلنس اور نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے۔ جب سامپردائکتا، نفرت اور ہنسا کا زہر گھولنے کا کام ہو رہا ہے، جب ایک پورے سمودائے کی تلنا کتے کے پلے کے ساتھ کی جاتی ہے، گھسپیٹھیا کہا جاتا ہے، کپڑے دیکھ کر پہچاننے کی بات ہوتی ہے، اور بڑی معافی کے ساتھ میں شبد کا پریوگ کروں گی، جوتے مارو، گولی مارو سالوں کو جیسے شبداولی کا پریوگ کیا جاتا ہے، بٹیں گے تو کٹیں گے والی وبھاجن کاری راجنیتی کو کیول اپنی سوارتھ سدھی کے لیے، راجنیتک سوارتھ سدھی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تب ایسے میں ایک ویکتی یہ ٹھانتا ہے، ایک نیتا یہ دڑھ سنکلپ لیتا ہے کہ کنیا کماری سے کشمیر تک، منی پور سے ممبئی تک محبت کے فیویکول سے بھارت کو جوڑنا ہے۔ وہ ویکتی آپ کو دیش دروہی لگتا ہے؟ ایک ایسا ویکتی جو یہ ٹھانتا ہے کہ پچھڑوں کی، دلتوں کی، مہیلاؤں کی، مظلوموں کی، شوشتوں کی آواز کو اٹھانا ہے، ان کے حق اور حقوق کی بات کرنی ہے، ان کے ادھیکاروں کی لڑائی لڑنی ہے، جاتیگت جن گننا اور مہیلا آرکشن کی بات کرنی ہے، وہ ویکتی آپ کو دیش دروہی لگتا ہے؟ ایک ایسا ویکتی جو سمویدھان اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مہاتما گاندھی کے دیکھے ہوئے سپنے کو ساکار کروں گا، پنکتی میں کھڑے ہوئے انتم ویکتی کے آنسو پوچھوں گا، وہ ویکتی آپ کو دیش دروہی لگتا ہے؟ ایک ایسا ویکتی جو مزدوروں کے، کسانوں کے، ڈرائیور ہو، مکینک ہو، موچی ہو، بڑھئی ہو، ان کے جیون کو جی کر ان کی تکلیفوں کو خود محسوس کر کے نوارن اور سمادھان ڈھونڈنے کا کام کرتا ہے، وہ آپ کو دیش دروہی لگتا ہے؟ ایک ویکتی جو اس دیش کی جنتا، جس پر سویمبھو مہامانو کیول اپنے من کی بات تھوپنے کا بیڑا اٹھائے بیٹھے ہیں، اس جنتا جناردن کے کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے، ان کے آنسو پوچھنے کا، ان کو ڈھانڈس بندھانے کا، ان کے زخموں پر ملہم لگانے کا کام کرتا ہے، وہ آپ کو دیش دروہی لگتا ہے؟ کانگریس کی بینچ پر نوٹوں کی گڈی ملنے کے بعد راجیہ سبھا میں ہنگامہ دیکھا گیا۔ راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکر نے اس بات کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد اب اس معاملے پر سیاست بھی گرما گئی ہے۔ راجیہ سبھا کی سیٹ نمبر 222 کے نیچے 500 روپے کے نوٹوں کی ایک گڈی ملی، جو موجودہ تلنگانہ سے منتخب ہوئے کانگریس ایم پی ابھیشیک منو سنگھوی کو سونپی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق راجیہ سبھا میں 50,000 روپے ملے ہیں۔ کانگریس نے چیئرمین دھنکر کے دعوے پر شدید احتجاج درج کروایا، جبکہ ابھیشیک منو سنگھوی نے ان الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں جب بھی راجیہ سبھا جاتا ہوں تو 500 روپے کا نوٹ لے کر جاتا ہوں، میں نے اس بارے میں پہلی بار سنا ہے۔ Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice
and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m., 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament, because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be. अडानी मामले पर आज फिर पार्लियामेंट में हंगामा दिखाई दिया। इस दरमियान अपोजिशन के कायदीन ने मुंह पर काला मास्क लगाकर एहतजाज दर्ज करवाया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपने हाथों में आयन की किताब लेकर पार्लियामेंट में एंट्री की। प्रियंका गांधी ने बीजेपी की जानिब से राहुल गांधी को गद्दार कहे जाने पर जवाब देते हुए कहा, बहस की ही तो मांग कर रहे हैं। वो जवाहरलाल नेहरू जी को और इंदिरा जी को गद्दार कह सकते हैं तो राहुल जी को कह रहे हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, भाई भाई भाई। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर हुकूमत तो बना ली है और हलफ बर्दारी तकरीब में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का हलफ ले लिया है। हालांकि अब भी हुकूमत में मिनिस्ट्री को लेकर खींचातान जारी है। शिंदे ग्रुप के लीडर गुलाबराव पाटिल ने कह दिया है कि उनकी पार्टी के पास डिप्टी सीएम का पोस्ट तो आ गया है, अब होम मिनिस्ट्री जैसे बड़े डिपार्टमेंट भी चाहिए। ये मिनिस्ट्री अब तक फडणवीस के पास थी, जिसकी चाहत अजित पवार ग्रुप भी कर रहा है। ऐसे में अजित पवार और एकनाथ शिंदे आमने सामने आ गए हैं। दूसरी जानिब नए सीएम बने देवेंद्र फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी, इस सवाल पर हैरान कुन जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत सब ने मिलकर बनाई है और होम मिनिस्ट्री भी हुकूमत के पास ही रहेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सभी कमेटियों को फौरी असर के साथ डिसॉल्व कर दिया गया है। जुमेरात की रात कांग्रेस हाईकमान ने यह बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी कांग्रेस कमेटी की स्टेट कमेटी डिस्ट्रिक्ट, सिटी और ब्लॉक कमेटी को फौरी असर के साथ तहलील करने की तजवीज को मंजूरी दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया में सदर बशर अल असद ने मजीद इलाके खो दिए। हमा शहर पर बागियों का मुकम्मल कब्जा। बागी फोर्सेज ने गवर्नर हाउस, सीरियन एयरफोर्स के एयरबेस पर भी कब्जे का किया था। यमनी तहरीक अंसारुल्लाह के कायद अब्दुल मालिक अल हौसी का बड़ा दावा, कहा इसराइल और अमेरिका ने गजा में अपने नए हथियारों का कर दिया है इस्तेमाल, जिससे लाशें हो जाती हैं डिसॉल्व। अफगान खवातीन के मेडिकल एजुकेशन पर तालिबान की पाबंदी को लेकर आलमी तनकीद जारी। अब खुद मशहूर अफगान क्रिकेटर्स राशिद खान और मोहम्मद नबी ने हुकूमती फैसले को बताया इंतहाई गैर मुनसिफाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म को हिंदुस्तानी मुसलमानों से जोड़ा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी का बयान काफी खतरनाक, इसके लिए हिंदुस्तान का शहरी कैसे जिम्मेदार।
मुल्क में घोला जा रहा है नफरत और कम्युनल वायलेंस का जहर। बीजेपी लीडरान कटेंगे और बटेंगे की कर रहे हैं बात। रागिनी नायक ने किया बीजेपी पर शदीद तनकीदी हमला। और राज्यसभा में कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे से नोटों का बंडल मिलने से हंगामा। कांग्रेस लीडर ने इल्जामात से किया इनकार। राज्यसभा चेयरमैन ने दिया जांच का हुक्म। आज वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।